یہ واحد جو ہے اس کے لیے کوئی کرائٹیری نہیں. آپ کے پاس پیسہ ہو, آپ کے پاس گروپ ہو, پریشر گروپ ہو, تو آپ جو ہے نا وہ ممبر بن جائیں. پھر آپ کو پریشانی کیا ہے؟ یہاں پہ تو یہی پرابلم ہے میرے دوستوں کہ جو ممبر ہوتا ہے وہ پارٹیاں, وہ جو پریشر گروپ پہ ہیں, وہ جو ٹولز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیتا, پیسہ بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں میرے دوستو اسلام کی نفی ہیں, اور یہ چیزیں ظلم میں شامل ہوتی ہیں جس میں آپ نہ کردہ گناہ کی ان کو اعانت کر کے, مدد کر کے, ان کی غلط تعریف کر کے جو ہے نا وہ شامل ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ وزڈم دے, اور جو ہے نا سمجھ دے کہ ہم جو ہے نا یہاں بچ جائیں گے, لیکن قیامت کے دن میرے دوستو نہیں بچ سکیں گے کسی صورت میں. اللہ تعالیٰ باریک بین ہے, اور ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا. آپ قرآن مجید کی اور احادیث مبارکہ کی جو بکس ہیں, جیسے امام غزالی یا جو بھی اچھے علماء ہیں ان کی آپ پڑھ لیں تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ کیا جو ہے نا گناہ کر رہے ہیں. نمبر 5 ہے میرے دوستو عدالتی انصاف نظام, اور سب سے اگر اس سے بھی کوئی زیادہ ضرورت ہے وہ عدالتی انصافی نظام جو ہے نا وہ اسپیشلی آزاد کشمیر. میرے دوستو یہاں اپنی سپریم کورٹ ہے, اپنے ہائی کورٹ ہے اپنا, یہاں کا سسٹم ایسا ہے, ایک تو جج ہے ہی نہیں کم میں, اور ہیں بھی ہیں تو آپ تو جو ہے نا وہ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ جو چھوٹی سی ایریا ہے تو اس میں کیس کتنے ڈیلے ہوتے ہیں. وہ ایک کھانے کا ذریعہ, وکیلوں کے کھانے کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے. اچھا مثال کے طور پر یہ ہے کہ ڈیلے کر کے آپ پیسے دیں تو ہر چیز جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, ڈیلے کرا سکتے ہیں. جھوٹا جو ہے نا وہ کیس, تو یہ اسلام میں دیکھیں جو کتنی سخت احکام ہے کہ بھئی آپ انصاف کریں. تو جو ہے نا وہ اس میں بہت سی وعید ہیں اگر ایک بندہ جو ہے نا وہ انصاف نہیں کرتا. تو یہ عدالتی نظام, پھر ججوں کا سلیکشن کا نظام, اسپیشلی سپریم کورٹ کی جو ہے نا وہ پروسیس, انڈیپینڈنسی, یہ جو مثال کے طور پر بہت امپورٹنٹ ہے میرے دوستو کہ یہ جو ہے نا انڈیپینڈنٹلی ایسا انصاف کا ایسا سسٹم ہو کہ جس کے کھانے کا نہیں بلکہ عوام کا انصاف کا ایسا نظام ہو کہ جس میں عام بندے کو سستا اور تیز انصاف ملے. آپ دیکھ لیں کہ آج کے جو کیس ہیں وہ کتنے ہزاروں جو ہے نا وہ پینڈنگ رہتے ہیں, سالوں میں ڈیلے ہوتے ہیں. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. یو ہیو ٹو آسک یور ممبرز دوز ہو وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان الیکشن کہ بھائی ان کا اس میں کیا جو ہے نا فریم ورک ہے, کیا پریکٹیکل پلان ہے کہ اس سسٹم کو جو ہے نا وہ امپروو کرے گا. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک دا کمٹمنٹ. پھر اس میں بورڈ کے جو ممبر ہیں اس انصاف میں بھی جو ایکسپرٹ ہیں, 5 سے جتنے ممبر ہیں, وہ جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کریں کہ آپ کے حلقے کی طرف سے, اور ممبر کو اکاؤنٹیبل کریں گے یہ جو ہے نا اس ایجنڈے پر جو ہے نا سلیکشن کا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور اس میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر نہیں کرے گا تو واٹ could be done. اچھا اس کے بعد میرے دوستو سب سے جو ضروری آتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ جس طرح بھائی انڈیپینڈنٹ یہ جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی جو ہو کہ جس میں گورنمنٹ جو آرگنائزیشن ہے, جو گورنمنٹ جو سارے جو بھی ہے انڈیپینڈنٹلی, جس میں وہ جو ہے نا وہ ایز اے واچ ڈاگ ان کو یہ جتنے بھی مثال فنکشن ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بنانے کا ادارہ. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اسپیشلی آزاد کشمیر میں تو موجود ہی نہیں ہے میرے دوستو. آزاد کشمیر تو کھلی چھوٹ ہے, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, جو چاہیں. جو بادشاہوں کا جو سسٹم ہے وہ یہاں پہ ہے. ایک ممبر کی میں کرٹیسائز غلطی نہیں ہے, حکمران کی. جب یہ سسٹم ہی ایسے ہے کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا آپ اگر ان بادشاہوں کے نظام کی طرح آپ رہیں گے نہیں تو آپ یہاں سروائیو نہیں کر سکتے. سو اس کا پلان کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو ہے نا وہ ادارہ ایک ممبر کیسے بنائے گا, اس کے لیے فریم ورک اسٹریٹجک اور فیزیبلٹی پلان کیا ہے, یہ آپ نے جو ہے نا ایک ضروری سمجھنا ہے اور اپنے ممبر سے پوچھنا ہے. اور اس کے بعد میرے دوستو دا امپورٹنٹ ہے دوسرا پوائنٹ, جو آپ اگر پاکستان ہمارے کسی شہر میں آپ دیکھیں ایز کمپیئر جو ہے نا آج کی ماڈرن ورلڈ میں, تو ہمارا کوئی بھی شہر جو ہے نا وہ کسی بھی ماڈرن ملک کی کسی بھی سٹینڈرڈ کے بیسک سے بھی ڈاؤن
ہے اور اس کی جو ہے نا کوئی کرائٹیریا میٹ نہیں. میرے دوستو آج کل ماڈرن اسمارٹ سٹیز کا کنسیپٹ ہے جس میں جو ہے نا وہ آپ ہر چیز جو ہے نا وہ ای سسٹم سے جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہوگی. تو آج ہمارے شہروں کی کیا حالت ہے میرے دوستو, پوری دنیا میں سب سے اگر دیکھیں کہ جو ڈاؤن فال ہے ہماری سٹی جو مینجمنٹ اینڈ کنسٹرکشن کا جو بھی آئے گا وہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے کنسٹرکشن وداؤٹ یوٹیلیٹی, وداؤٹ انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹی, وداؤٹ جو ہے نا وہ سیوریج, وداؤٹ اینی پراپر پلاننگ کر لے گا. تو میرے دوستو اس کی جو آج ہمارے شہروں کی آپ پورے پاکستان میں گھوم لیں, ہمارے جو اچھے میرے اسپیشلی راولہ کوٹ اگر آپ ون آف دا بیوٹیفل سٹی بٹ لیکن کنسٹرکشن کا ہے ہی نہیں ہے, یہ انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹی نہیں ہے. اچھا کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی سیوریج نہیں ہے. میرے دوستو کیا اس ماڈرن دور میں ہم جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ متعامل ہو سکتے ہیں؟ نیور اینڈ نو. اور یہ ہماری مستقبل کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے. گورنمنٹ کی عمل داری ہے ہی نہیں ہے میرے دوستو, گورنمنٹ کو تو نام و نشان نہیں ہے اس معاملے میں کہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی ریگولیٹری ہے, اس کی جو کوالٹی سٹینڈرڈ ہے جو ہے نا مثال کے تو یہ ساری چیزیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اتنی بری ایکوموڈیشن ہوتی ہیں. ایک بندہ ہے اگر وہ مثال کے تو کوئی پلازا کنسٹرکشن کرتا ہے اس کے لیے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے, اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اور اس کے لیے مثال اسٹینڈرڈ نہیں ہے, اس کے بلے انڈر گراؤنڈ سیوریج یوٹیلیٹی اسمارٹ سٹی کا کنسیپٹ وہ ہے ہی نہیں ہے. تو ایک ممبر ہے آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی اس میں وہ کیا کرے گا جس میں ہمارے جو شہر بھی ایک مستقبل میں ہماری جنریشن, ہم نے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا تو آگے ہماری جنریشن کے لیے اس کا جو ہے نا پریکٹیکل پلان کیا ہے جس میں یہ گورنمنٹ ادارے جو ہے امپلیمنٹ کرا سکیں. اس کے بعد میرے دوستو جو ہے سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ ہے مثال کے طور پر روزگار. اب آپ دیکھیں گے جتنے بھی مثال کے ماڈرن ملک ہیں یا اسلام مثال کے طور پر جو اگر اسلامی جو ہے نا معاشی نظام کا تجزیہ کریں تو اس میں ہر جو بے روزگار کے لیے جو ہے نا مثال کے طور پر روزگار اور ان کے لیے پلاننگ کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی وہ بے روزگار نہ رہے تاکہ وہ جو ہے نا مثال کے طور پر کسی غلط راستے پر نہ. اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے میرے دوستو. ہم تو دوسری معاشی جو پلان پڑھتے ہیں اسلامی معاشی جو ہے نا پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو معاشی پلان ہے یہ سارے اسلام کی کاپی ہیں اور اسلام سے بہتر کوئی معاشی پلان نہیں ہے جس کو مثال کے طور پر جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر کے ایک معاشرے میں جو ہے نا وہ روزگار اور انصاف کا جو نظام پیدا کیا جا سکے. میرے دوستو یہ پوائنٹ ہے کہ روزگار کے لیے مثال کے طور پر کہ بھئی ایک ممبر ہے اس کا حلقہ ہے اس میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میرے جو گریجویٹ ہیں ہونے والے نیکسٹ 10 ایئرس میٹرک یا یہ روزگار جو ہے نا فیمیل میل میں کتنا ریکوائرڈ ہوگا اور اس کے لیے میرا جو ہے ایز اے گورنمنٹ جو ہے نا جو الیکشن میں جانے کی اینڈ ٹمارو میں بی آئی کین بیکم اے پرائم منسٹر. سو واٹ should be my framework and feasibility plan to address this issue. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ نے اپنے ممبر سے پوچھنا ہے کہ روزگار کی جو ہے نا اس کا پلان کیا ہے. اس کی جو اصل کاپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب اس میں میرے دوستو جو ہے نا وہ اور بھی اگر آپ کے پاس اپنے حلقے کے مطابق if you have any point you can add that point and you can also make changes. We have 10 months remaining and we want and we will make this nation as a role model for our progress. اور انشاءاللہ یہ ہم نے اگر آج سے کام شروع کیا ایز اے عام شہری شروع کیا تو میرے دوستو مشکل نہیں ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں. اور یہ سارے مثال کے طور پہ یہ جو آپ کے ساتھ شیئر کروں آئی چیلنج آل دا ممبرز آل پولیٹیکل لیڈرشپ کہ میرے ساتھ بیٹھ کر اگر میں اس میں پروف نہ کر سکا کہ یہ جتنے بھی فریم کر پاسبل اگر نہ ہو تو میرے دوستو جو آپ سزا تجویز کریں آئی ایم ریڈی ٹو فیس اٹ. اچھا جو دوسرا جو پوائنٹ ہے میرے دوستو جو رسائی کا مثال کے طور پر یہ 10واں پوائنٹ ہے
کہ جو ممبران ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ بعض ہمارا تو کشمیر میں آپ دیکھیں کہ بھائی اگر ایک ہوگا عام ممبر تو وہ نظر نہیں آئے گا. آپ اگر مظفر آباد جائیں اور کسی کو ڈھونڈے تو پتہ ہی نہیں کدھر ہے جی. کسی جو سیکٹری سے پوچھیں تو اس کو کوئی نہیں، نہ ان کو ہوتا ہے جو اکاؤنٹیبل کہ بھئی ایک ممبر ہے اور اس کو ایکسیس ہے. ہی مسٹ گیٹ دا انفارمیشن ٹو ہز اسٹاف کہ بھئی میں یہاں پہ ہوں اور عوام کے لیے اس دن اویلیبل ہوں گا، اینڈ ہی شوڈ اناؤنس. یہ بالکل میکانزم نہیں ہے. تو ایزی ایکسیس کے لیے بھئی اس کے پاس کیا میکانزم ہوگا کہ ایف عام سٹیزن کو اگر کوئی پرابلم ہے، اس کام ہے، تو وہ کیسے جو ہے نا اپروچ، اس کے لیے کیا جو ہے نا پریکٹیکل فیزیبلٹی پلان ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس میں جو لاسٹ مثال کے طور پر لیسٹ بٹ انکلوڈنگ یور سجیشن، یہ فائنل نہیں ہے. ہم چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا بنایا ہے. if you have any suggestion, if you want to improve it, and if you want to add any points, I appreciate کہ آپ بھی شامل ہو جائیں. اور اس میں میرے دوستو سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر ہوگا کیسے. یعنی ایک تو ہو گیا بھئی یہ ٹاسک ہیں، اور یہ ٹاسک کو جو مانیٹر کون کرے گا، اور اس کے بعد مثال کے طور پر اگر نہ کر سکا. میرے دوستو یہ المیہ ڈیموکریسی میں سب سے بڑا ہم نے المیہ 70 سال میں یہ دیکھا ہے کہ ایک ممبر ہوتا ہے، سلیکٹ ہو گیا، الیکٹ ہو گیا، کسی طرح بھی وہ چلے گیا نا تو وہ پھر ڈی لنک ہو جاتا ہے اپنے عوام سے، اور اپنے جو ایجنٹے مسائل وہ بالکل وہ اس نے جی عوام نے مجھے ووٹ دیا، اب میں جو آپ نے پوچھنا ہے تو 5 سال بعد پوچھیں. یہ بھی ایک ٹول ہے، وہ استعمال کرتے ہیں عوام کو جو ہے نا وہ مثال کے طور پر ایک یعنی ایک مجبور سمجھ کرے. آپ نے ووٹ دے دیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں جب تک الیکشن ہوتے، تو جب تک جو ہے نا وہ ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے. اور جیسے بیڑا غرق ہوا ہے 1947 میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو معاشی حالت کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی بہتر تھی، ڈالر برابر تھا، اچھا ہمارے جو ہے نا قرضہ بھی نہیں تھا. تو آج دیکھیں، کمپیئر کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ جو ہے نا کیا مذاق اور کھیل ہوا ہے. اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے دوستو وہ یہ ہے کہ یہ الفیہ بیان، جس طرح مثال کا یہ پوائنٹ ہے میں نے بیان، یہ الفیہ بیان جو ممبر ہے وہ جو ہے نا وہ اس پر سائن کرے، اس کمنٹمنٹ پر جو ہے نا وہ ساری. اور اس کے بعد جو جتنے بھی ہیں نا اسپیسیفک، جس طرح ایجوکیشن ہو گیا، اس کے بعد جو عدالتی نظام ہو گیا، اچھا جو پبلک آرگنائزیشن بورڈ ہو گیا، جو مثال کے طور پر عدالتی انصاف بورڈ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ جتنے بھی جو بے روزگاری روزگار بورڈ ہو گیا، اچھا مثال کے طور پر جتنے بھی یہ جو بورڈ ہو گئے، اس کے 5 ممبر ہوں. بالفرض اگر آپ کا ایک حلقہ ہے اس کے 1,00,000 ووٹ ہیں تو 5 ممبر ہو گئے ہر یعنی بورڈ میں. جس طرح روزگار بورڈ کے 5 ممبر، کم سے کم 5 ممبر. اچھا یہ جو ایجوکیشن بورڈ کے 5 ممبر، اچھا ایجوکیشن ریفارم بورڈ کے، پبلک آرگنائزیشن ریفارم بورڈ کے دوسرے سارے 5 ممبر، یہ ہوں گے ریپرزنٹیٹ آپ کے حلقے کے عوام کی طرف سے، جو مثال کے طور پر ہر مہینے میں وہ اس کے ساتھ ملیں گے اور ممبر سے جو ہے نا رپورٹ لیں گے کہ آپ یہ جو ایجنڈا ہے آپ سلیکٹ ہو گئے تو اس میں آپ کیا کام کر رہے ہیں، کیا پروگریس ہوگا. تو پھر جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ میٹنگ ہو عوام کے ساتھ بھی کہ بھئی یہ مسائل ہیں، یہ چیزیں، تو اس میں یہ کام پروگریس. تو پروگریس شوڈ بی مانیٹر آن ڈیلی اینڈ منتھلی بیسس، ناٹ آفٹر 5 ایئر. اور یہ مین پوائنٹ ہے میرے دوستو امپلیمنٹیشن کے لیے. میں نے جس طرح میرے دوست بتایا تھا کہ جو سیم یہ جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے، جی ہم ڈیموکریسی میں عوام کو جواب دیں، تو عوام جب جواب دے آپ نے ان ممبروں کو بنانا ہے، خواہ وہ اپوزیشن میں ہو تب بھی جو ہے نا وہ یہ دے آر اکاؤنٹیبل ٹو اکاؤنٹ دی گورنمنٹ. تو وہ نہیں کر رہے ہیں میرے دوستو. اب یہاں پہ میں یہی بتائیے المیہ ہے کہ ایک مسلمان یہ ریلائز نہیں کر رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا ایز اے ممبر
مسٹیک کر رہا ہے، وہ کتنا بڑا جو گناہگار ہو رہا ہے، اور ایز اے عوام ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم کیسے یہی میرا مشن ہے میرے دوستو۔ اگر آپ میں سے ایک بندہ بھی میری بات نہ سنے تب بھی میں اس مشن کو جاری رکھوں گا، کیونکہ میں اس کو اللہ کی ذمہ داری سمجھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے نا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو اپنی اسلامی اور اپنے ملک کی ذمہ داری سمجھ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک بدلے گا۔ ہمارے جو مسائل کا حل یہی ہے میرے دوستوں کہ جب تک عام آپ ایز اے کامن شہری جو اپنی پہلی اینٹ جو ہے نا وہ نہیں رکھیں گے ایز اے ووٹر، تو جب تک کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا میرے دوستوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ 99% جو سٹیزن ہے نیشن بلڈنگ میں آپ رول پلے نہیں کریں گے، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا میرے دوستو۔ تو ہم نے شروعات کی ہے، ہم نے پریکٹیکل سٹیپ بتائے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کوشش کریں گے سب کے ساتھ شیئر کریں، میرے ساتھ جڑ جائیں میرے دوستو، اپنے لیے جڑیں۔ یہ جو مثال کے طور دور ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، اپنے لیے آپ جڑیں تاکہ ہم معاشرے میں تبدیلی لا سکیں، ہم اچھے کام کے لیے ایسوسیٹ ہوں میرے دوستو۔ مجھے چھوڑیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ یہ کہیں کہ بھئی ایک اچھا کام ہے، اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہم صدقہ جاریہ، صدقہ ثواب دارین، اور ہمیشہ کے لیے ایک مثال کے طور پر ہم ثواب کا ذریعہ بنا رہے ہیں میرے دوستو۔ یہ اس طرح جڑے، پھر جو میرا جو ہے نا آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کا جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں، اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں میرے دوستو۔ نیٹ کا ایشو ہے کشمیر میں اسپیشلی اوورسیز کشمیریوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو، کہ ہمارا بھی حق ہے، ہم کتنا جو ہے نا وہ کشمیر کے لیے کچھ کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم نے جب تک سٹیپ نہیں کیے تو میرے دوستو کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو۔ 2 پوائنٹ کے ساتھ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو کلوز ڈاؤن کروں۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ سارے پوائنٹ ممبر جو بیان الفیہ دے اور اس کے بعد پریکٹیکل فریم ورک کے ساتھ اٹیچ کے ساتھ جو 5 ممبر ہیں ہر شعبے میں ایکسپرٹ، اس کے دستخط ہوں، اس کے بعد یہ جو ہے نا وہ سائن ہو ان آپ کے بیاف میں جتنے بھی بورڈ ممبر ہیں جو ہر شعبے میں 5 ان کے بھی سائن ہوں، اور اس کے بعد یہ عدالت سے اٹیسٹ ہو۔ اور اس میں 1 پوائنٹ میں نے یہ لکھا ہے کہ میں عوام کو ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا عوامی ٹاسک اگر میں عوامی بورڈ کی رپورٹ کے مطابق عوام کے لیے نہ کر سکا تو عوام کو حق ہوگا کہ وہ عدالت کے ذریعے یا میں جو ہے نا یا میں خود استعفیٰ دوں گا، یا مجھے جو ہے نا ان کو حق ہوگا کہ وہ عوامی مجھے نمائندگی سے کسی ٹائم بھی محروم کر سکیں گے۔ اور یہ جو حلف نامہ عدالت میں میرا اور عوام کا ایگریمنٹ تصور کیا جائے گا تاکہ اس کی لیگل بھی کوریج ہو، اور اس پر عمل نہ ہونے کی صورت میں میرا اس عہدے میں عوام پر کوئی یعنی رہنے کا حق نہیں ہوگا میرے دوستو۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی ویری امپورٹنٹ، جب تک یہ نہیں ہوگی میرے دوستو کبھی بھی جو آپ کا نمائندہ ہے نا وہ اس کو سیریس لے کر نہیں کرے گا۔ تو دیٹ از our mission and that is beginning that I initiated from beginning you the theoretical communication. Now I started the practical framework, practical communication. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ پریکٹیکل ساری چیزیں جو ہے نا ہم امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ that should be circulated among all over beloved citizen. سو آپ کی ذمہ داری ایز اے مسلمان، ایز اے اس ملک کا شہری بنتی ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں، زیادہ سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ کریں اس کو۔ سیلف جو ہے نا وہ اس میں نہیں سوچیں میرے دوستو۔ میں نے وہ چیزیں آپ کو ہائی لائٹ کی ہیں کہ جو آپ کی جو لائف لائن ہے، آپ کی جو ہے نا وہ ایز اے مسلمان آپ ریئلائز کریں گے، اس سے بچ نہیں سکتے ہیں کہ بالفرض آپ اس کو اگنور کریں کہ بھئی ہم جو ہے نا ایز اے مسلمان ہماری ذمہ داری نہیں حکمرانوں کی ہے، یا ایز اے مثال کے تو سٹیزن ہمارے نو، یو آر آلسو ایکولی اکاؤنٹیبل ایز اے مسلم، یو آر آلسو ایکولی اکاؤنٹیبل اینڈ ایکولی یو آر answerable from all your action what you are doing now and what you are associating with
پولیٹیکل لیڈرشپ یا جو بھی آپ کی پارٹی، تو اس میں یہ آپ اس کو ہلکا نہیں لیں، کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا اپنی ذمہ داری کو ریئلائز کریں، اور یہی میرا مشن ہے کہ آئی شوڈ ایجوکیٹ یو، آئی شوڈ ٹیل یو دا ٹروتھ، آئی شوڈ ٹیل یو اینڈ آئی شوڈ گیو یو دا کمپیریزن کہ بھائی ایز اے جو ہے نا ماڈرن ملک کی جو ہے نا وہ کیا کمپیریزن بنتا ہے، ہماری ایز اے مسلمان جو ہے نا وہ کیا ہمیں دین حکم دیتا ہے، اور ایز اے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا وہ سے ایسا وزڈم دے کہ ہم جو ہے نا اپنے ملک کے لیے، اپنے جو ہے نا دین کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ اچھا کام کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس کو، میں اگین ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یو مسٹ شیئر ود ایوری ون اینڈ یو مسٹ پارٹیسپیٹ ود می ٹو گیٹ ثواب دارین، اور یہ آپ اپنا صدقہ جاریہ کرا سکے۔ اگین جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ وعلیکم السلام وما علینا الا البلاغ المبین۔